بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے تمام طلباء و طالبات، آپ اس چینل کے ذریعے مختلف موضوعات پر لیکچرز کی شکل میں مٹیریل لے رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چینل آپ کے ٹیسٹ کا بھی اہتمام کیے ہوئے ہے، اور تاکہ آپ کو اپنی تیاری کا تجزیہ کیا جا سکے اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے اور کہاں تک ہے۔ تو اس سلسلہ میں 5واں ٹیسٹ جو آپ نے سالو کیا، اس کے مارکس بھی آپ کے سامنے آ گئے، لیکن اب کہاں پہ غلطی ہوئی، کون سا جو جواب تھا وہ آپ کا درست تھا اور کہاں پہ آپ نے غلطی کر دی، تو اس لیے وہ تمام کویسچن جو ہے ان کا کریکٹ آنسر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اپنی درستی کر لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نسل میں سے تھے؟ تو وہ ہے عرب مستعربہ۔ عرب کے مختلف قبائل تھے، تو ان میں سے جو عرب مستعربہ ہے ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق تھا۔ قریش کس کا لقب تھا؟ تو قریش جو ہے وہ فہر کا لقب تھا۔ یہ میں صرف کریکٹ آنسر بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبد المطلب جو ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ کا مطلب ہوتا ہے سفید بال والا۔ عربوں میں بسوس کی لڑائی جاری رہی کتنے سال؟ 40 سال تک لڑائی جاری رہی، زمانہ جاہلیت کی تھی۔ مکہ کی پہاڑیوں کا مجموعی نام کیا ہے؟ تو مکہ کی پہاڑیوں کا مجموعی نام فاران ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں فاران کی چوٹیوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی، تو یہ فاران کی چوٹیاں مجموعی طور پر مکہ کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں۔ لات اور عزا بتوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ یہ صورت النجم میں آیا ہے۔ حرب فجار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو اس جنگ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس تھی۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 2 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ احزاب میں قریش کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ سیرت النبی جو کہ علامہ شبلی نعمانی کی ہے، اردو میں ہے، تو یہ اس کی جلد کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی 6 جلدیں ہیں۔ فاتح اندلس کون ہیں؟ طارق بن زیاد۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس جنگ میں، اس غزوہ میں مجاہدین کی تعداد 30,000 تھی۔ فتوح البلدان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ علامہ بلازری۔ بیت الحکمت کس کے دور میں ادارہ قائم کیا گیا؟ خلیفہ ہارون رشید جو کہ بنو عباس کا خلیفہ ہے، بڑا معروف، اس کے دور میں قائم کیا گیا۔ سقوط اندلس کب پیش آیا؟ 897 ہجری میں۔ اس کے بعد جی مدینہ میں مبلغ اول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ تو ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ تاریخ اسلام کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ میثاق مدینہ، جو کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو اس کے مختلف آپشن دیے ہوئے ہیں، اور نیچے والا آپشن ہے کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا چونکہ یہ جنگ ہی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا۔ ثقیفہ بنو سعدہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس میں پہلے خلیفہ اول یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ 8 ہجری میں۔ خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ کون سا فتح ہوا؟ قلعہ نائم۔ یہ قلعہ نائم سب سے پہلے فتح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو خطوط کب لکھے؟ تو یہ 6 ہجری کو لکھے، صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر، لیکن یہ مہینہ جو تھا ذی الحج کا تھا، تو اس لیے بعض کتابوں میں 7 ہجری بھی لکھا ہوا ہے، لیکن 6 ہجری ذی الحج کے مہینہ، تو
تو اس میں آپ نے یہ خط لکھے۔ اس کے بعد جی کس جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا؟ جنگ موتا۔ اسلام کا نظام حکومت یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ابو الحسن ماوردی کی کتاب ہے۔ الوثائق السیاسیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کون سے ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ فدا کا ابی و امی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے فرمایا؟ تو اب یہ آپ کے سامنے جو نام ہیں ان میں سے حضرت زبیر بن عوام کے لیے، اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص کے لیے بھی آپ نے فرمایا، لیکن جو آپشن دیے اس میں زبیر بن عوام۔ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں کس صحابی کا انتقال ہوا؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہے۔ اگر خواب میں حضور علیہ السلام کی کوئی زیارت کرتا ہے تو وہ بہت بڑی سعادت ضرور ہے، مگر صحابیت کے مقام پر وہ فائز نہیں ہو سکتا۔ ذو النطاقین کس کا لقب ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کیا؟ تو یہ 17 ہجری کو معزول کیا۔ 18 ہجری کو طاعون کی بیماری سے کتنے لوگ مارے گئے؟ اس کے اندر تقریباً 15,000 لوگ مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوح علاقوں کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا اپنے دور خلافت میں؟ تو جتنے بھی سارے علاقے تھے ان کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ کس اموی خلیفہ نے سب سے پہلے عربی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا؟ عبد الملک بن مروان نے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور اقتدار کتنے عرصہ تک ہے؟ یہ 23 سال۔ بنو عباس کا دور اقتدار کتنے سال پر محیط ہے؟ 500 سال۔ تاریخ نویسی کا باقاعدہ آغاز کس دور میں ہوا؟ تو یہ عہد بنو امیہ میں ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ 101 ہجری۔ کس اموی عہد میں سندھ فتح ہوا؟ تو یہ ولید بن عبد الملک۔ اس کے بعد ہے جی حضرت ابو سفیان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ کے قبیلے سے تھا۔ اس کے بعد ہے جی یہ ایک سوال ہے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، تو اس کے اندر یؤتو پر اعراب کیا آئے گا؟ تو یؤتو جو ہے اس پر اعراب نصب آئے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بعض بچے کہتے ہیں جی حتیٰ تو حروف جارہ میں سے ہے، تو حروف جارہ تو جو ہے وہ جر دیتا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ حتیٰ جو ہے یہ حروف نواسب میں سے ہے، یہ فعل پر داخل ہوا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، یہ اس پر نصب آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی فعل نہیں کہ کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ 6 سیغے ہوتے ہیں۔ لما یدخل الایمان میں یدخل پر کیا اعراب آئے گا؟ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ لما کیا ہے۔ تو لما جو ہے یہ حروف جوازم میں سے ہے۔ لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، تو یہ حروف جوازم میں سے ہے، تو لازمی بات ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ تو یدخل پر پھر کیا آئے گا؟ یہ مجزوم ہوگا، یعنی اس پر جزم آئے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقبل یتقبل، یہ یتقبل کون سا صیغہ ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی کا ہے، تقبل یتقبل۔ قتال اور جہاد کون سے باب سے ہیں؟ یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ قاتل یقاتل مقاتلۃ، جاہد یجاہد مجاہدۃ، تو یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ بنیادی طور پر مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، لیکن یہ سوال مختلف نوعیت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی مؤنث کی وہ جو علامات ہیں، مؤنث لفظی اور معنوی، یہ اس کی اقسام میں آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد مؤنث جو لفظی ہے اس کی جو علامات ہیں تائے تانیث، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، یہ اس کی علامات میں سے ہے۔
اس کے بعد ہے جی فعل محموز کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کے اندر حمزہ آ جاتا ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل محموز۔ ذلہ باتا اصبحا تو سارا، یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہیں، افعال قلوب ہیں، افعال ناقصہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ حروف علت ہے۔ اس کے بعد ہے جی قم فانذر، تو انذر کے اندر، اس کے اندر انذر کیا ہے؟ یعنی عربی گرامر کے اندر یہ ماضی ہے، مضارع ہے، متکلم ہے یا امر ہے، تو انذر یہ امر کا صیغہ ہے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ انذر ینذر انذارا، اکرم یکرم اکراما، باب افعال سے ہے۔ تو یہ ہیں جی 50 کویسچن، اس کے اندر کچھ گرامر کے ہیں، باقی زیادہ تر تاریخ اسلام کے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا جو ٹیسٹ ہم لیں گے اس کے اندر زیادہ تر سوالات فقہ کے ہوں گے اور باقی کچھ مزید عربی گرامر کے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی تیاری کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب آپ کے نمبر جو ہیں وہ 2-4 چلو کم ہو جائیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 50 میں سے ابھی بھی جو 30 نمبر آ رہے ہیں، 28 نمبر آ رہے ہیں، 25 آ رہے ہیں، تو پھر آپ جو PPSC کا پیپر ہوگا اس کے بارے میں پھر آپ غور و فکر کریں۔ آپ کو محنت کی مزید ضرورت ہے۔ جہاں تک انشاءاللہ ہم رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو یہ چینل آپ کی ہمیشہ سے رہنمائی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور آپ کی تیاری تک، آپ کی سلیکشن تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔